قرآن پاک دا 12واں پارا اٹھاؤ، سارے بھائی حضرت یعقوب دے کول آئے، آدھے نے بابا اے یوسف نو بھی ساڈے نال بھیج، اسی دور دراز شکار کرن جانے ہاں، اے بھی جائے، تھوڑی دی ہوا خوری ہو جائے گی، انٹرٹین ہو جائیں گی۔ حضرت یعقوب کو نو منت کر کے یوسف نو نال نہ لیا، شام پئی قرآن کہندا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، راتی رونے رونے آئے، ہاتھ دے اندر حضرت یوسف دا کرتا ہے۔ باپ نے پوچھیا بیٹے ہو کے آیا ہے؟ آدھے نے ابا کے دسیے اسی شکار کھیڈن دور چلیں گئے، یوسف نو اپنے سامان کول بٹایا۔ قرآن کہندا ہے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ابا کے دسیے اسی دور چلے گئے، سانو بھائی نظر نہیں سی آ رہا، بھیڑیا آیا حضرت یوسف نو کھا گیا۔ اے اسی بطور دلیل ثبوت قمیض لے کے آیا، اس قمیض تے یوسف دا خون لگیا ہویا ہے، نالی کہندے نے بابا اسی ہے سچے ہاں، وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، ہے سچے ہاں پر تم مننا نہیں۔ آپ نے اتھے روکیا، فرمایا اس بن کسان نو اس بھیڑیے تے بہتان لگا، جھوٹا الزام لگاؤ کہ یوسف کھا گیا، نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے۔ انہیں پھر سر تے ہاتھ رکھ لیا، آدھا صدقت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے تساں حق آکھیا، سچ آکھیا، اللہ اکبر۔ فرمایا چھوڑ اگلیاں گلاں، پنجواں کر۔ آدھا میرا پنجواں سوال یہ ہے، مینوں وہ چیز دسو جڑی کٹنی بھی ہے تے ودنی بھی ہے۔ فرمایا چند مہینے نے کچھ دن اج کٹنا ہے تے کچھ دن اج ودنا آنا ہے، او دسو جڑا صرف ودنا ہے کٹنا نہیں۔ فرمایا سمندر۔ لطف نہیں آ رہا تمہن؟ دریا بھی پہ ٹہنے، نہراں بھی وچ پئیاں ٹہنیاں، ودنا ہی جا رہا ہے کٹنا نہیں۔ آدھا جناب میرا اگلا سوال یہ ہے، مینوں او چیز دسو جڑی صرف کٹنی ہے ودنی نہیں۔ فرمایا عمر۔ کٹنی جا رہی، بچپن کے بعد لڑکپن کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر سورج ڈوب گیا، ماں پیو سال گرہ منانے تے کیک کٹنے تے تاڑیاں مارنے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ انہاں کول پوچھے کہ پہ کرنے ہو؟ آنے سال گرہ پہ منانے ہاں۔ صوفیاء کرام نے کیا خوب جملہ لکھیا ہے، صوفیاء فرماندن اے ہے علا گرہ نہیں الف علا گرہ ہے، اے ہے علا گرہ نہیں، او ہے علا جڑا گرہ نا او دا مطلب ہے گانڈ عقدہ، تے جڑا الف علا گرہ ہے اے دا مطلب ہے ایک ٹیپ ہے، ایک سال زندگی نہ ٹیپ ہے، تے سال نہ ایک گھٹ ہو جائے عمر نہ تے تاڑیاں مارنی چاہیے دیا نہیں یا رونا چاہیے۔ ہائے ہائے عمر بندے دی، سلطان العارفین سلطان باؤ، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکسے پاسا چیز دسو جڑی گھٹتی جا رہی ہے ودتی نہیں۔ آپ نے فرمایا او عمر ہے جڑی انسان دی گھٹتی جا رہی ہے ودتی نہیں۔ سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا صدقت یا ابن رسول اللہ۔ میرا 8واں سوال اے ہے، مینوں قرآن پاک وچ او چیز دسو
جڑی تھوڑی پی لویے تے جائز ہے، زیادی پی لویے تے حرام۔ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا، طالوت پاک دا لشکر جا رہا ہے، ایک دریا دے کنارے تو آپ گزرے، آپ نے ویکھیا بندیاں نوں پیاس ہے اور دریا دا پانی ٹھنڈا بھی ہے میٹھا بھی ہے، آپ ایک ٹیلے تے چڑھ گئے، فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، خبردار کوئی ایک کھٹ بھی نہ پرے، جڑا پرسی او میرے تو گیا۔ اے اللہ دی آزمائش سی۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جڑا نہ کھائے گا نہ پیے گا او میرے نال رہسی، تے جس ایک گھٹ بھی پریا ہو گیا۔ بندے پریشان ہو گئے، انہوں نے آکھیا سرکار ماری سٹیا نے ایک ہے، بھوک تو پہ مرنے ہاں، پیاس لگی ہے، پانی سامنے ہے تو پین دے ہو نا، کچھ تھوڑی جی مہربانی کرو، اے اتنا ڈاڈ نہ کرو۔ اللہ دا قرآن کہنا ہے، آئے ہائے قرآن کہندا ہے، انہوں نے جدوں آپ نو عرض کیتا سرکار اتنی مشکل چنگی نہیں، اتنی آزمائش چنگی نہیں، تھوڑی کرم نوازی فرما دے ہو۔ قرآن کہندا ہے، آپ نے فرمایا اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اے جڑا چلو دے اندر پانی ہے صرف ادھے پین دی اجازت ہے، اور نہیں پی سکتے ہو۔ امام محمد باقر نے یمن دے فقیہ نو آکھیا چلو حلال باقی حرام۔ اگلا کار آدھا جناب میرا نامہ سوال ہے، او فرض صلات دسو جڑی وضو تو بغیر بھی ادا کر لویے تے ادا ہو جانی۔ فرض صلات بتائیں جو وضو کے بغیر بھی ادا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا درود پاک، وضو ہے تاں بھی پڑھو تے نہیں تے تاں بھی پڑھو تے ثواب ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وضو کر کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی وضو کے بغیر بھی پڑھتا ہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ اس غلط کام کیتا ہے۔ جس وقت بھی آپ پڑھے اس آکھیا سرکار کمال ہی کر چھوڑی جے، تے کمال نہیں لاتی پان چھوڑی نے جناب، بڑی کرم نوازی کیتی جے، میں تے بڑے رولیاں چ پئے آساں، تو ساں تے 9 نے 9 سارے پورے کر چھوڑے نے، ہن ایک ہی رہ گیا۔ فرمایا وہ بھی مکا جلدی کر۔ آدھا جناب روزے کی شان یہ ہے، کھانا پینا روزے میں منع ہے، روزے میں کھانا کھایا جائے تب بھی ٹوٹتا ہے، پیا جائے تب بھی ٹوٹتا ہے۔ میں نو قرآن پاک دے وچوں او روزہ وکاؤ جڑا کھاندے پیندے جاؤ موج کری جاؤ تے روزہ نہ ٹوٹے۔ فرمایا اے کڑا مشکل سوال ہے، آ سورہ مریم پڑھ 16واں پارہ، آپ نو درد ذہن شروع آیا۔ قرآن کہندا فَأَجَالْ مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن بی بی نو ایک خشک تنے دے قریب لایا۔ اللہ دے پاک نبی عیسیٰ دی ماں مریم درد ذہن آپ نے تنے نال ٹیک لائی۔ قرآن کہندا ہے کہندیاں نے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا نہ میری شادی نہ میرا خامن، اے بچہ جدوں آئے گا میں قوم قبیلے والیاں نوں کے منہ دکھاواں گی، مولا کاش میں مر جاندی، کاش میں ختم ہو جاندی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے میری بندی گھبرا نہیں پریشان نہ ہو، اسی جاننے ہاں تو بھوکھی بھی ہے پیاسی بھی ہے، جس تنے نال ٹولا کے بیٹھی ہیں اتنا کئی عرصے دا خشک ہے، ادھے تے کوئی پھل بوٹے نہیں کوئی پھل نہیں، ایک واری انہوں ہلانا تیرا کم ہے، اسی پانی دے چشمے بھی دیاں گے اور ادھے وچوں تینوں نرم تازہ تے مٹھیاں کھجوراں بھی دیاں گے، فکلی وشربی، کھاوی اور پیوی، وقرری آئینا، اور اپنے بچے دیاں آنکھاں ویکھ کے چہرہ ویکھ کے اپنے دل نو ٹھنڈا بھی کر۔ مولا ایتے گلاں ساریاں ٹھیک نے، قوم نو کے جواب دیاں گی۔ مریم سورت 16واں پارہ قرآن کہندا ہے جدوں قوم تیرے سامنے آئے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. قوم سامنے آئے انہوں کہنا میں چپ دا روزہ رکھیا میں کوئی گل نہیں کر سکتی ہوں. امام محمد باقر نے یمن دے فقیہ طاؤس نے فرمایا اے چپ دا روزہ جڑا کہہ رہے ہیں اے حضرت مریم نے رکھیا. آپ کھانیاں بھی نہیں آتا بھی نہیں ٹوٹیا, پینیاں بھی نہیں آتا بھی نہیں ٹوٹیا. آل نبی اولاد علی دی اے سیرت شکلیں انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جا دی. ٹائم تھوڑا ہے, جلدی جلدی تو انہوں دوسری ہستی دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا چاہنا جنہاں دی اس پاک مہینے نال نسبتیں ہائے ہائے جنہاں نو سرکار نے فرمایا معین الدین اساں تینوں بر صغیر ہندوستان دا بادشاہ بنا دیتا. جا چلو جاؤ. آپ جب آئے تھے تو ہندوستان کفر کا گڑھ تھا. میں دکھاتا ہوں آپ کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کی چارپائی کے ساتھ چل رہا تھا. اے معین الدین چشتی اجمیری سلطان الفقراء سلطان الاصفیاء عمدۃ الاولیاء خواجہ خواجگان چشتیاں دے سردار خواجہ غریب نواز معین الدین سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے افغانستان سے سفر شروع کیا اور سیدھا حجاز مقدس گئے, مکہ مدینہ, وہاں سے زیارات کرتے ہوئے برکات لیتے ہوئے سیدھے بغداد چلے گئے. بغداد گئے, آپ کربلا گئے, نجف گئے, بغداد گئے. بڑے عرصے سے نا میری بھی بڑی خواہش تھی, یقین کریں دل میں امنگ ابھرتی تھی کہ اللہ کریم جو ہے وہ کبھی توفیق دے تو ہم بھی جائیں اور جا کے حضور غوث پاک کا در دیکھیں اور کربلا دیکھیں, نجف دیکھیں. بڑے عرصے سے خواہش اللہ نے پوری کر رہا ہے اور اللہ کریم نے جو ہے ایک سبب پیدا کیا ہے اور ہم الحمدللہ چند دنوں کے بعد بغداد جا رہے ہیں. الحمدللہ چند دنوں کے بعد جا رہے ہیں اور وہ برکتیں دیکھنے کے لیے جہاں سے معین الدین سلطان الہند بنا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور کوئی ساتھی اگر ہمارے ساتھ جانا چاہے تو ضرور وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے انشاءاللہ العزیز. بڑا ایک یادگار اور ہمارا ایک تاریخی سفر ہے جو اس بار ہم کر رہے ہیں اور وہ زیارات بھی انشاءاللہ ان پہ بھی جائیں گے جن پہ عام زائرین نہیں جاتے. بڑے ایک ہماری ہسٹری ہے اس علاقے میں, تاریخ ہے ہماری اسلام کی, بڑے بڑے صوفیاء کرام کے مزارات ہیں. اللہ اکبر, ایک پوری تفصیل ہے, ایک پوری فہرست ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمارے سفر میں آسانی کرے, آمین. بلند آواز سے کہہ دیں. بغداد گئے, بغداد سے سیدھا لاہور آئے. داتا علی حجویری کے پاؤں والی سائیڈ پہ آج بھی خواجہ غریب نواز کا چلہ گاہ موجود ہے. جدوں 40 دنوں تو بعد باہر نکلے نا تے چہرہ گلاب دے پھل وانگ پہ کھڑدا سی تے مریداں آکھیا سرکار کیا بنیا ہے؟ فرمایا کیا بننا سی, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما. علامہ اقبال جدوں آئے نا داتا صاحب دے مزار تے آپ نے فرمایا خاک پنجاب دمیو زندہ گشت صبح ما از مہرو تابندہ گشت. یہ جو پنجاب آج ہمارے پاس ہے نا, یہ سائیوال, اوکاڑا, دیپال پور, چیچا وطنی, یہ سارا یہ بالکل تھوڑا سا حصہ ہے. زیادہ جو پنجاب کا حصہ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. اس وقت یہ سارے کٹھے ہی سن. پنجاب پورا پنجاب سی. آپ فرماندے اے علامہ اقبال دے جملے. آج کوئی بندہ آکھے کہ جناب تسی درباراں تے جانے ہو تے جناب اتھے جا کے تے بڑے شعر پڑھنے ہو تے بڑیاں انہاں دیاں کرامتاں دسنے ہو, اور میں آکھیا یار ساڑیاں نہ سنو تسی چھوڑو, اقبال نہیں تے سن لو. او علامہ اقبال نہیں مان لو یار. علامہ اقبال آدھا ہے خاک پنجاب دمیو زندہ گشت. آپ فرماتے ہیں داتا صاحب یہ جو پنجاب کی مٹی میں رونقیں ہیں نا یہ آپ کی قبر کی وجہ سے ہیں. اے تے پھر میں آکھیا عقیدہ وہ ساڑے والا ہی ہوگا. خاک پنجاب دمیو زندہ گشت صبح ما از مہرو تابندہ گشت. اگلا فقرہ بہت توجہ کے قابل ہے. آپ فرماتے ہیں معین الدین سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. فرمایا داتا صاحب توڑی قبر او قبر ہے جیڑی معین الدین وستی حرم دا درجہ رکھ دی, حرم کا درجہ رکھتی ہے. آپ کا مزار اور قبر یہ فکرے میرے نہیں, علامہ اقبال کے ہیں. خیر معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت ہندوستان میں آئے جب سلطان محمود غزنوی کا
جو اقتدار تھا وہ بالکل کمزور ہو چکا تھا. ہندو اور سکھ جو ہے انہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے. شہاب الدین غوری نے کئی بار حملہ کیا لیکن اسے فتح نہ ملی. کئی حکمران وہ حملہ کرتے تھے لیکن شکست اٹھا کے واپس چلے جاتے تھے. 12,000 کا لشکر تھا شہاب الدین غوری کے پاس, اور جو پرتھوی راج تھا اس کے پاس 2 لاکھ کا لشکر تھا. اس نے ایسی عبرتناک مسلمانوں نے شکست دیتی کہ تاریخ کی کتابوں میں اس شکست کا حال موجود ہے. شہاب الدین غوری بڑا پریشان ہے. سلطان محمود غزنوی دا اقتدار ختم, اگو کوئی بندہ آ نہیں رہا. میں قربان جاواں, آپ لاہور تو داتا صاحب دے مزار تو چلے تے سدھے اس میدان میں جا کے بیٹھے جتھے پرتھوی راج دے اٹھ بہندے سن. مسلح پا لیا تے 40 درویشاں نوں نال بال لیا. اذان نماز دا ٹائم آیا تے آپ ایک ٹیلے تے چڑھ گئے تے انگلیاں کناں چ پا کے جدوں اذان پڑھی نا تے ہندوستان دے ٹبیاں تے عرصہ دراز تو بعد اذان دی آواز گونجی تے پرتھوی راج اپنے محل وچ بیٹھا سی. انہیں سنیا تے بالکونی تے آخدا ہے اے کتھوں پئی آنی ہے. انہاں آکھیا جی او ایک بابا بیٹھے نے 40 درویش نال بالے وہی کوئی پیا پڑھنا نے. بادشاہ نو بڑا غصہ آیا. انہیں سپاہی نو جا کے آکھیا باوے کی آکھو ایتھوں اٹھ ہے, اتھے نہیں ہو بہ سکنا. سپاہی آیا اس آکھیا او بابا تینوں پتہ نہیں اے جس گراؤنڈ وچ تو بیٹھے ہیں اے بادشاہ نے اٹھانے بہن جگہ ہے, اٹھ بہنے نہیں تھے تے تو اتھوں اٹھ تو جل. آپ نے فرمایا تے اٹھ اللہ نے زمین تے اور کرا بہ رہے سن, اتھے ہی بہنا اٹھا جتھے میں بیٹھے ہیں. او مینوں بہن دیو فقیراں نو تنگ نہیں کرینا. انہاں آکھیا بابا تینوں رامے نال پہ آخنے ہیں اٹھ اتھوں, اتھے بادشاہ نے اٹھانے بہن نہیں جگہ ہے. آپ مسلح پہچانے سن تے سپاہی کی مسکرا کے تکنے اسی تے پہ اٹھنے ہیں شاید اٹھ نہ اٹھ سکن. چلو مہربانی تھوڑی. جڑے پنجابی ذوق رکھنے ہو تو سمجھ گئے ہو سمجھ. آپ نے فرمایا چلو اسی تے جلے ہاں شاید اٹھ نہ اٹھ سکن. سپاہی گل نہ سمجھ سکیا. انہاں اٹھ بالے تے انہاں نوں تھلیوں ایلفی چ مٹ گئی تے اٹھ اٹھنی کو نہ. انہاں ٹھڈے مارے, انہاں چھڑیاں ماریاں, اٹھ اٹھن دا نا نہ لمن. بادشاہ تک گل پہنچی, جنگل دی خبر اگ دی طرح خبر پورے جنگل علاقے چ پھیل گئی. بادشاہ تک خبر گئی. اس آکھیا کیا ہویا؟ اس آکھیا سرکار اٹھ بہ گئے, اٹھنے نہیں پئے. ایک سپاہی بڑا سیاںا سی آنا بادشاہ اگر اجازت دیں تو میں گل کراں ناراض نہ ہو. میں بابے کی ٹھالے ہے تو بابے آکھے اسی تے اٹھ جلے ہیں شاید اٹھ نہ اٹھ سکن. میں گچھاں بابے کول. انہاں آکھیا لگنا کو بابا فقیر ہے جا تو اسے نال جا کے گل کر. آپ دے کول آیا تے آ کے آدھا سرکار مہربانی کرو غلطی ہو گئی ہے تے اٹھ بہ گئے. مینوں پہلے تو سمجھ نہیں آئی یہ کوئی تواڈی کمال تے میرے تساں تواڈا کو کمال ہے. اٹھ نہیں پہ بہن اٹھ نہیں پہ اٹھنے تے کوئی کرم نوازی فرماؤ. آپ نے فرمایا اٹھاں کی تے میں ٹھال چھوڑ سا ہوں تساں بہنا. انہاں آکھیا لے او بابا خدا نہ نوازی اساں کتھے بہنا انہاں کی ٹھال تو. اٹھ گئے. اللہ اکبر. آپ نے مسلح اٹھایا, انا ساگر کے کنارے چلے گئے. یہ ہندوستان کی تاریخ اٹھائیں, یہ میں کوئی جیو نیوز کی خبریں نہیں سنا رہا آپ کو, یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں. آپ اٹھائیں خواجہ غریب نواز کی ہسٹری سوانح حیات, آپ کو پتہ چلے گا. انا ساگر کے کنارے جا کے آپ نے مسلح ڈال دیا. وہاں بیٹھ گئے. ایک تالاب تھا پانی کا. آپ اتھے وضو کرن نماز پڑھن تے جدوں دوبارہ اذان ہوئی تو پھر سپاہی آ گیا. اس آ کے او بابا کتھے بہ گئے ہیں, تینوں اگے اتھوں اٹھا لیا پھر اتھے آ کے بہ رہے ہیں, تینوں پتہ نہیں اتھوں اٹھ پانی پینے. آپ نے فرمایا تے اٹھ اور پاسوں پہ پانی پی سن, ہوں سارا پانی اٹھا ہی پی لے. وہ فقیر نو تنگ نہیں کری نا, مہربانی کرو. انہاں آکھیا بابا اٹھ تینوں جے پہ آخنے اٹھ. آپ نے فرمایا چلو اٹھنا تو تھیاں لیکن پانی نہ ایک لوٹا پار کے نہ. انہاں آکھیا پار تے جل. آپ نے جو ہی لوٹا پانی نہ پایا تالاب وچ پایا تے وہ سارا پانی لوٹے دے اندر آ گیا. اس طرح تبلیغ کیتی ہے ساڑے یہاں بزرگاں نے. آج نے زمانے نہیں کوئی تبلیغی جماعت ہوئے یار تو جا کے آکھے یار جی مہربانی فرمائے کلمہ پڑھے, انہاں مار مار کے گلکند کٹ چھوڑنی سی. اے طریقہ سی ساڑے صوفیاء کرام دا.